اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقرۃ اعیننا وخلیل ربنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، کچھ سوالات گزشتہ جو سبق تھا، کلاس تھی، اس کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ وہ کون سے تین بڑے بڑے قریش کے افراد تھے جو چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے؟ ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریق۔ اخنس بن شریق، یہ تینوں چھپ چھپ کر قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس میں شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو مشرکین مکہ نے یہ قرآن بنایا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ہیں جی، اصل میں اس آیت کے اندر ہی جواب موجود ہے۔ مشرکین نے یہ پروگرام بنایا کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے وہاں شور چاؤ، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں مارو، چیخو، چلاؤ، شور مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کون سے عظیم اور خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے قریش کے سامنے اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی؟ ہیں جی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ سورۃ الرحمن۔ تو پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ مشرکین نے خوب مارا، لیکن کیا ان کے جذبے میں کوئی کمی آئی؟ نہیں، بلکہ کہا کہ اگر اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہنے لگے اگر آپ چاہیں تو کل پھر جا کے میں تلاوت کروں گا۔ وہ جو عیسائی غلام تھا جس کے بارے میں مشرکین نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ جبر۔ اچھا ایک دوسرا نام بھی ہے اس سلسلے میں، بلعام۔ ماشاءاللہ۔ وہ کون سا مشرک تھا جو رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں سیکھ کر آیا تھا اسپیشل وہاں جا کر؟ نضر بن حارث۔ یہ رشتے میں کیا لگتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ خالہ زاد۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ لکھنے کا فائدہ ہوتا ہے یاد ہونا۔ اگر کاپی پین ہاتھ میں ہو تو پھر یاد بھی ہوتا رہتا ہے، اور لکھنے، اگر کوئی چیز آپ نے یاد کرنی ہے نا زبانی تو اس کو لکھ لیں، وہ لکھنے سے آدھی ویسے ہی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کفار قریش کی طرف سے مسلسل یہ صورتحال تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوششیں کر رہے تھے، اور اب اس مقصد کے لیے وہ سارے ایک تھے اور دن رات اس کے لیے ان کی محنت، کوشش، سازشیں جاری و ساری تھی، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔
مختلف طریقے، مختلف انداز، مختلف چیزیں انہوں نے اختیار کی، ترغیبات کا پہلو بھی اختیار کیا کہ آپ کو کوئی لالچ دے دیا جائے یا اور اس طرح کے دیگر ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن ناکام۔ انہی ہتھ کنڈوں میں ایک ہتھ کنڈا سودے بازی کا بھی تھا۔ سودے بازی، مفاہمت، کمپرومائز، سمجھوتا، کچھ لو کچھ دو، اس کو مداہنت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں تو وہ بھی مداہنت اختیار کریں، یعنی آپ نرم پڑ جائیں، کچھ لچک دکھائیں اپنے موقف میں، کچھ لچک لے کے آئیں، کچھ نرمی لے کے آئیں۔ اب وہ کس طرح کی لچک چاہ رہے تھے؟ وہ لچک اس طرح کی چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، قریش کے بڑے بڑے اکابر وہاں موجود تھے، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، یہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ آپ طواف کر رہے تھے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کی ہم پوجا کرتے ہیں آپ بھی اس کی پوجا کریں۔ آپ ہمارے ساتھ اس طرح سمجھوتا کر لیں کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس رب کی عبادت کر لیتے ہیں، اور جن کی ہم عبادت کرتے ہیں آپ بھی ان کی عبادت کر لیں۔ چلیں اتنا تو کر لیں، کچھ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ آپ ہماری بات مان لیں، ہم آپ کے معبود کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ بھی ہمارے ان بتوں کو تسلیم کر لیں، آپ بھی ان کی عبادت کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی، کہنے لگے کہ اس طرح ہم اور آپ ایک کام میں مشترک ہو جائیں گے، ہم شریک ہو جائیں گے عبادت کے معاملے میں۔ کہنے لگے کہ اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو جو اس کی نوازشیں ہوں گی ہم اس کے حقدار ٹھہریں گے، اور اگر ہمارے معبود آپ کے معبود سے، ہمارے جو معبود ہیں وہ آپ کے معبود سے بہتر نکلے تو پھر آپ ہمارے معبودوں کے انعامات اور نوازشوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ پتہ چل جائے گا کہ کس کے معبود بہتر ہیں۔ اگر آپ کا معبود بہتر ہوا تو اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس کی نوازشیں، اس کی عبادت کے صلے میں جو کچھ ملنا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے گا، اور اگر ہمارے بت بہتر ہوئے تو آپ کو بھی ہمارے بتوں کا فیض جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جواب سنا، آپ نے جب ان کی بات سنی، صرف اتنا فرمایا میں اپنے رب کی طرف سے جواب کا منتظر ہوں۔ چونکہ بات یہ تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ خواہش سے نہیں بولتے تھے بلکہ وحی ہوتی تھی جو نازل کی جاتی۔ کفار قریش جو بھی آپ سے بات کرتے آپ اکثر و بیشتر خاموشی اختیار فرماتے، اللہ کی طرف سے جواب کا انتظار فرماتے۔ آپ پڑھیے مکی صورتیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وہ سارے حالات بیان فرمائے جو آپ کو پیش آئے، جواب بتائے، قل آپ یہ کہیے، قل آپ یہ کہیے، قل آپ یہ کہیے، ان کو یہ جواب دیجیے، ان کو یہ جواب دیجیے۔ تو یہ ساری باتیں اصل میں اسی لیے تھی کہ آپ اللہ کی طرف سے جواب کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب آسمانوں سے نازل فرمایا، اور بڑا سخت جواب نازل فرمایا۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یکسر انکار اور نفی
اور اتنے سخت انداز میں. حالانکہ دعوت کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں حکمت، اچھا نرم انداز، لیکن یہاں اتنا سخت انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ بھی ہمارے دین کا مزاج. یہ سخت انداز جواب میں اختیار کیا گیا کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم بھی آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے. تو اگر یہ اس حد تک معاملہ آ جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. اور یہی تو ہمارے دین کا مزاج ہے اور خصوصیت ہے کہ اس میں مداہنت، لچک، نرمی، کمپرومائز، مفاہمت اور سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں کہ عقیدے پر کوئی کمپرومائز ہو جائے، توحید پر کوئی کمپرومائز ہو جائے. جو بیسک دعوت ہے جس کے لیے آپ تشریف لائے، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس پر کوئی کمپرومائز ہو جائے تصور بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو بڑا سخت یہ اسلوب ہے. قل یا ایھا الکافرون. قرآن مجید میں آپ کو یہ اسلوب صرف 2 مقامات پر نظر آئے گا. ایک مقام یہ ہے، دوسرے کبھی بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ ان کے اسی مداہنت کے جواب میں سمجھنا چاہیے آج بھی ان لوگوں کو جنہوں نے عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لیا، توحید کے معاملے میں لچک اختیار کر لی. نہیں، کوئی لچک نہیں ہے. یہ دین قربانیاں مانگتا ہے، لیکن اگر انسان عقیدے پر کمپرومائز شروع کر دے، توحید کے معاملے میں نرمی اختیار کرے، کتنی تکلیفیں آئی، لیکن کیا آپ نے توحید کی دعوت دینی چھوڑی؟ توحید پر کوئی سمجھوتا کیا؟ کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو انداز آیا بڑا سخت انداز ہے. دیکھیے کہ یہ سورہ مبارکہ وہ صورت ہے. نوفل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی. آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جب میں بستر پہ جاؤں تو اس کو پڑھ لیا کروں. فرمایا اقرأ قل یا ایھا الکافرون فإنہا براءۃ من الشرک. سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے براءت ہے. رات کو یہ اتنا عظیم عمل ہے، ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور اکثر کو یہ صورت یاد ہے کہ بستر پہ آنے کے بعد سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیں آپ، اور سمجھ کر پڑھیں، اس کے مطابق عقیدہ بنا کر پڑھیں، تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شرک سے بری فرما دے گا اور انسان شرک سے بری ہو جائے گا. تو بہت بڑی یہ فضیلت ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یہ طبرانی صغیر کی روایت ہے، کہ ہم آپ کو ایک تجویز پیش کرتے ہیں، اس میں سراسر آپ کا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ وہ کیا تجویز ہے؟ کہنے لگے 1 سال آپ لات اور عزیٰ کی عبادت کر لیا کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے. 1 سال آپ لات اور عزیٰ کی عبادت کر لیں اور اگلے سال پھر ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے. تو اس طرح ہمارا معاملہ چلتا رہے گا، نہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ ہم آپ کو کچھ کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہی بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے رب کی طرف سے فیصلے کا منتظر ہوں. چنانچہ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. جبریل امین یہ وحی لے کر نازل ہوئے. فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ سورہ زمر آیت نمبر 64، 65 اور 66 یہ اس کے جواب میں نازل ہوئی. سورۃ الزمر آیت نمبر 64، 65 اور 66. قل آپ کہہ دیجیے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، کیا غیر اللہ کے متعلق، تأمرونی تم مجھے حکم دے رہے ہو. حکم دے رہے تھے، گویا انداز ان کا حکم والا تھا. حکم کیا؟ حکمن کہ آپ یہ کریں ہم بھی یہ کریں گے. تو فرمایا کہ اللہ کے سوا تم اوروں کے متعلق مجھے حکم دے رہے ہو، اعبدو کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو. کتنا سخت انداز ہے. یہ سمجھایا کہ توحید پر کسی بھی معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. انہوں نے مختلف انداز اختیار کیے نا. پہلے تو کوشش کرتے رہے آپ یہ دعوت دینے ہی چھوڑ دیں،
آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ یہ اگر سورج کا شعلہ لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی یہ کر لیں۔ تو اب کہنے لگے چلیں اس طرح کریں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم کر لیں گے۔ تو فرمایا ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا اللہ کے سوا اوروں کے متعلق مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف وحی کی گئی جو آپ سے پہلے ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا، تاکید در تاکید ہے، لَيَحْبَطَنَّ، البتہ ضرور بالضرور ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، رائگاں جائیں گے، بیکار جائیں گے، اکارت جائیں گے، ڈھیج جو ہے مسمار ہو جائیں گے، عملک، آپ کے عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ضرور بھی ضرور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے۔ آپ عبادت تو کر رہے تھے اللہ کی، تو امر دے کے کہا کہ اس چیز پر ڈٹے رہیے، اللہ ہی کی عبادت کرتے چلے جائیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا جس میں یکسر اس چیز کو مسترد کر دیا گیا کہ توحید کے معاملے میں کفار اور مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا اور کوئی مفاہمت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کفار قریش نے ایک اور طریقہ اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو البختری، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن ابی امیہ، عاص بن وائل، اور اسی طرح نبی اور منبہ اور امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ یہ سارے کے سارے بیت اللہ میں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے قریب ہی، اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، یہاں ان کو بلاؤ سب کے سامنے، اور آج ان سے فیصلہ کن بات کرو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا عذر ختم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا، بلانے والا گیا اور اس نے جا کے آپ کو پیغام دیا کہ آپ کی قوم کے جو سردار ہیں وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بیت اللہ کے پاس موجود ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ان کے دلوں میں کچھ نرمی پیدا ہوئی ہے اور کچھ ذہن ان کے تبدیل ہو گئے اور یہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے۔ چنانچہ جو ہی آپ کو پیغام ملا فوراً وہاں چلے گئے ان کی مجلس میں، اور ویسے بھی آپ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، خاص طور پہ جو قریش کے بڑے بڑے نامور لوگ تھے، سردار تھے، آپ بڑی محنت کر رہے تھے ان پر، کوئی بھی ایسا موقع ملتا آپ ان کو دعوت دیتے، سمجھاتے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور اسلام قبول کر لیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے ان سرداروں کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان کی مجلس میں آپ بیٹھے تو اب انہوں نے آپ کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ بات چیت یہ تھی، سب سے پہلے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بعثنا الیک لنکلمک، ہم نے آپ کی طرف پیغام اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ سے کچھ بات چیت کر لیں۔ آج ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ کچھ فیصلہ کن بات آپ سے کر لیں۔ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ رَجُلًا مِّنَ الْعَرَبِ أَدْخَلَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِثْلَ مَا أَدْخَلْتَ عَلَىٰ قَوْمِكَ،
اللہ کی قسم ہم عرب کے کسی ایک ایسے آدمی کو بھی نہیں جانتے جس نے اپنی قوم کو اتنی تکلیف، مشکل اور پریشانی میں ڈالا ہو جتنا آپ نے اپنی قوم کو مشکل میں، تکلیف میں اور پریشانی میں ڈالا ہے۔ لقد شتمت الآباء وعبت الدین وشتمت الآلہہ وصفحت الأحلام وفرقت الجماعہ۔ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ہمارے دین کے اندر عیب نکالے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، ہمارے عقل مند لوگوں کو بیوقوف قرار دیا، ہمارا جو شیرازہ تھا، جمعیت تھی، اس کو بکھیر دیا، منتشر کر دیا۔ فما بقی امر قبیح الا قد جئتہ فیما بیننا وبینک۔ کوئی ایسا برا کام باقی بچے ہی نہیں جو آپ نے اور ہمارے اور اپنے درمیان نہ کیا ہو، سارے برے کام آپ نے کر لیے۔ یہ بڑا خطرناک انداز ہے ان کی گفتگو کا کہ وہ آپ کو اس طرح پریشرائز کر رہے ہیں، آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس طرح آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کہنے لگے فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَطْلُبُ بِهِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَنَا مَالًا۔ اگر یہ جو دعوت آپ لے کے آئے ہیں، اس کا مقصد، اس کے ذریعے آپ کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہے، تو ہمیں کھل کر کہیے کہ مجھے مال چاہیے، ہم سارے مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اصل میں یہ وہی باتیں تھیں جو پہلے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بھی بھیجا تھا اس کام کے لیے، لیکن اس نے تو اکیلے میں بات کی تھی نا، یہاں اب ان سب نے اکٹھے ہو کر آپ سے یہ بات کی کہ شاید اس طرح کوئی بات بن جائے۔ کہنے لگے اگر مال چاہیے تو پھر ہم سارا مال آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَطْلُبُ بِهِ الشَّرَفَ فِينَا فَنَحْنُ نُسَوِّدُكَ عَلَيْنَا۔ اگر آپ کو ہم پر سرداری چاہیے تو ہم مل کر سارے آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں متفقہ طور پر۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا۔ اور اگر آپ کا مقصد بادشاہت ہے، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ کہنے لگے وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رَئِيًّا تَرَاهُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ بَذَلْنَا لَكَ أَمْوَالَنَا فِي طَلَبِ الطِّبِّ لَكَ حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کوئی جن، کوئی سایہ یا اور اس قسم کی کوئی چیز ہے جو آپ پر غالب آ گئی ہے، تو ہم اپنے سارے مال اکٹھے کر کے آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں، ہم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آپ کا علاج کروائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ آپ خاموشی سے ان کی یہ باتیں سنتے رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جواب دیا ما بی ما تقولون، جتنی باتیں تم نے کی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی مجھے نہیں چاہیے، میرا کچھ بھی مقصد نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ما جئت بما جئتکم به اطلب اموالکم ولا الشرف فیکم ولا الملک علیکم۔ جو دعوت میں لے کے آیا ہوں اس لیے نہیں لے کے آیا کہ تم سے اس پر مال طلب کرو اور تمہارے درمیان کوئی مجھے عہدہ مل جائے، سرداری بادشاہت مل جائے، ہرگز نہیں۔ ولیکن اللہ بعثنی الیکم رسولا وانزل علی کتابا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی۔ وامرنی ان اکون لکم بشیرا ونذیرا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہو جاؤں۔ فبلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی بھی کر دی ہے۔ فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر جو چیز میں لے کے آیا ہوں تم مجھ سے وہ قبول کر لو، یعنی اسلام لے آؤ، اس دعوت کو قبول کر لو، تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیب ہے، تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ وَإِن تَرُدُّوهُ عَلَيَّ، اور اگر نہیں مانو گے، نہیں قبول کرو گے، اس دعوت کو رد کر دو گے، اصبر لِأَمْرِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم کے لیے صبر کروں گا۔ یہ آپ ان کو جواب دے رہے، بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے ہیں قریش کے،
اور بیت اللہ کے اندر یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے. آپ تصور کیجئے اس منظر کا. فرمایا میں اللہ کے حکم کے لیے صبر کروں گا حتیٰ یحکم اللہ بینی و بینکم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے. اب قریش کے لوگوں نے پینترا بدلا. اگلا مرحلہ ان کی گفتگو کا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جتنی تجویزیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر آپ اس معاملے پر اس انداز سے غور کیجئے کہ ہم جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں یہ علاقہ تمام علاقوں سے زیادہ تنگ ہے. ہمارے ہاں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے. زندگی کی جو ضروریات ہیں ہم ان کی قلت کا شکار ہیں. ہمیں ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہیں. جس رب نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، آپ اس سے دعا کیجئے کہ وہ ان پہاڑوں کو ہمارے پاس سے ہٹا کر دور کر دے. مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے پہاڑ تھے. کہنے لگے کہ یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ہمارے پاس سے ہٹا کر دور کر دے. ان پہاڑوں نے ہمارے شہر کو بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے. اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے اس شہر کے جو نشیب و فراز ہیں ان کو ختم کر کے اس شہر کو بالکل ہموار، وسیع اور کشادہ کر دے. جس طرح شام اور عراق میں دریا بہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بھی اس شہر میں دریا بہا دے. اور اسی پر بس نہیں، یہ بھی دعا کیجئے کہ وہ ہمارے فوت شدہ آباء و اجداد کو زندہ کر دے. آپ نے کہا نا کہ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو آپ کہیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے جو باپ دادا فوت ہو گئے ان کو زندہ کر دے. اور خاص طور پر ان میں سے قصی بن کلاب کو زندہ کر دے. قصی بن کلاب یہ ان کے اجداد میں سے ہیں. تو کہنے لگے کہ ان کو زندہ کر دے کیونکہ وہ بہت زیادہ سچے انسان تھے، سیدھی سیدھی بات کہنے والے کھرے اور سچے انسان تھے. تو ہم ان سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں. ہم قصی بن کلاب سے پوچھیں گے. کہنے لگے اگر آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے اور ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے آپ کی تصدیق کر دی تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو سچا مان لیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ واقعی اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے مطالبے تھے. اور اسی طرح ایک روایت میں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں شام، یمن یا ہیرا لے جانے کا ایسا بندوبست فرما دیجئے کہ ہم ایک ہی رات میں وہاں آ جا سکیں. دور دور جاتے تھے قافلے لے کے تجارتی، تو کئی دنوں کے سفر ہوا کرتے تھے. مکہ سے اگر شام جانا ہوتا تھا تو ایک طرف کا سفر 40 دن کا تھا اس دور کے حساب سے. اتنے لمبے لمبے سفر تھے. تو کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے یہ کام کر دے سارے کے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان مطالبوں کے حوالے سے ہی قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائی اور اشارہ کیا اس طرف. جیسے یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین قطع کی جاتی، اس کی مسافت کو طے کیا جاتا، یا مردوں کے ساتھ اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو فرمایا کہ انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا. ان کے یہ سارے مطالبے ہم پورے کر دیتے، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا.
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے، مردے ان سے باتیں کرتے، ساری چیزیں ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا۔ اب جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جواب تھا جو آپ نے پہلے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ میرا ان میں سے کوئی مقصد بھی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو پیشکشیں کی۔ اب یہ مطالبے کیے کہ یہ کام کروا دیجیے، فرمایا ما بہذا بعثت الیکم، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ تم مجھ سے یہ مطالبے کرو اور میں اپنے رب سے کہہ کر یہ مطالبے پورے کروا دوں۔ میں تو اللہ کی طرف سے وہ چیز لے کے آیا ہوں جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ وَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اللہ نے جو کچھ دے کے بھیجا وہ پیغام پہنچا دیے۔ اگر قبول کرو گے تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے سعادت کی بات ہوگی، اور اگر نہیں مانو گے تو میں اللہ کے حکم کے لیے صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب یہ تیسرا انداز اختیار کیا ہے قریش کے سرداروں نے بات چیت کا۔ کہنے لگے اچھا آپ اگر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے نا تو چلیں اپنے لیے ہی کر لیں، ہمارا اصرار نہیں ہے، ٹھیک ہے تو آپ کم از کم اپنے لیے ہی کچھ کر لیں، اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ لیں۔ تو کیا مانگیں اللہ سے اپنے لیے؟ کہنے لگے کم از کم آپ کا رب آپ کے لیے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دے جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کرے، اور ہم جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں ہمیں آپ سے دور رکھے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے رب سے یہ سوال بھی کریں کہ وہ ان صحراؤں میں باغات لہلہا دے، محلات تعمیر کر دے، سونے چاندی کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے، تاکہ آپ کو اس مفلسی اور تنگدستی سے نجات مل جائے جس کا آپ کو سامنا ہے، اور یہ جو معاش کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور ہماری طرح بازاروں میں آتے جاتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان چیزوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں، مستغنی ہو جائیں، آپ کا پروردگار آپ کے لیے سونے چاندی کے خزانوں کے ڈھیر لگا دے۔ اگر یہ سارے کام ہو گئے تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کی نظر میں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قدر دولت سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی، فرمایا ما انا بفاعل وما انا بالذی یسأل ربہ ھذا، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا اور نہ میں اپنے رب سے یہ مانگوں گا جو تم کہہ رہے ہو، میں کبھی بھی اس طرح نہیں کروں گا، اور نہ ہی اللہ سے یہ چیزیں طلب کروں گا جو تم کہہ رہے ہو۔ وما بعثت الیکم بھذا، میں تمہاری طرف ان چیزوں کے ساتھ تو نہیں بھیجا گیا، تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے، اور تم یہ کس قسم کے عجیب و غریب مطالبے کر رہے ہو کہ میں اللہ سے اپنے لیے دعائیں کروں کہ میرے لیے باغات ہوں، محلات ہوں، سونے چاندی کے خزانے ہوں میرے لیے؟ میں اللہ سے یہ کبھی نہیں مانگوں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے مجھے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ جو میں لایا ہوں اگر قبول کر لو گے تو اس میں دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے سعادت ہے، اور اگر نہیں تو پھر میں اللہ کے حکم کے لیے صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب انہوں نے آگے کہنے لگے اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اب دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور قیامت قائم ہوگی، یہ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ آسمان جو ہے یہ بالکل سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، ریزہ ریزہ گرد و غبار، وہ ساری باتیں جو آخرت کے تعلق سے آپ ان کے سامنے بیان کرتے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بڑے ایک جامع انداز میں ان کی یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی. اور دیکھیے یہی وہ باتیں ہیں کہ سیرت کی روایات میں اگرچہ وہ یعنی استنادی کیفیت نہیں ہے جو کہ کتب احادیث میں ہے، لیکن یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کی تائید قرآن مجید سے ہو رہی ہے. قرآن مجید نے یہ ساری تفصیلات تو بیان نہیں کی، یہ تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور اگرچہ ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ ان کی سند میں کلام ہے، لیکن تائید قرآن مجید سے ہو رہی ہے. تو کیا تائید ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں. وہ جو پہلے مطالبہ کیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ مکہ مکرمہ میں ہمارے لیے دریا بہہ جائے، چشمے جاری ہو جائیں، یہ پہاڑ یہاں سے دور چلے جائیں، ہٹ جائے. تو فرمایا ہے کہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور آپ اس باغ کے درمیان نہریں جاری کر دیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کیا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے، سونے کا ایک عالی شان محل ہو. او ترقی فی السماء، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ کہ آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لے کے آئے جس کو ہم پڑھ لیں. کوئی لکھی ہوئی کتاب لے کے آئے آسمان سے ہمارے پاس جس میں لکھا ہو کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. تو ان سب باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہیے سبحان ربی، میرا پروردگار پاک ہے. اصل میں ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ آپ ہمارے یہ مطالبے پورے نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے اور اللہ کے معبود برحق ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. ان کا تو مقصد ہی انکار تھا، کفر تھا، جھٹلانا تھا. ضد، عناد، سرکشی، ہٹ دھرمی اس قدر غالب تھی ان کے اوپر. فرمایا سبحان ربی، میرا رب پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے. معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے ان سارے مطالبوں کو پورا کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے، اس پر قادر ہے. اور کچھ مطالبے پورے ہوئے بھی، آپ پڑھیں گے آگے چل کر. شق قمر ہوا یا نہیں ہوا، چاند دو ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا، مطالبہ کس کا تھا؟ کفار قریش کا تھا. اور یہ جو کہہ رہے کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے جائیں، تو جب آپ گئے تھے اسراء و معراج پر تو مانا انہوں نے نہیں مانا، جھٹلا دیا. فرمایا سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں، میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. میرے اختیار میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں، اور میرا رب پاک ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے. اگر وہ چاہے تو تمہارے یہ مطالبے پورے بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو نہ کرے. وہ تمہاری ان باتوں کا محتاج نہیں ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمارے یہ مطالبے پورے نہ ہو جائیں. اب انہوں نے پھر یہ بھی باتیں کی، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے. اگر آپ کا پروردگار یہ جانتا تھا کہ ہم آپ سے ایک مجلس میں یہ سارے سوالات کریں گے اور یہ مطالبے آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو آپ کے رب نے پہلے ہی سے آپ کو ہمارے سوالات کے صحیح جواب کیوں نہیں بتا دیے؟ پہلے ہی سے اللہ نے آپ کے رب نے آپ کو آگاہ کیوں نہیں کر دیا کہ ہم نے یہ سوال کرنے ہیں آپ سے اور یہ مطالبے کرنے ہیں جن سے ہم مطمئن ہو جاتے؟ اور وہ آپ کو اس بات سے بھی خبردار کر دیتا کہ اگر ہم آپ کا دین نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. کہنے لگے ہمیں تو آپ کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے
کہ آپ کو یمامہ کا رحمان نامی آدمی یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے نا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے، تو آپ رحمان کہہ کے بھی اللہ کو پکارتے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یمامہ کا کوئی آدمی ہے، رحمان اس کا نام ہے، وہ آپ کو یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم رحمان الیمامہ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہم رحمان الیمامہ پر کبھی بھی ایمان، ہم نے آپ کے سارے عذر ختم کر دیے، ہم نے آپ کے سارے عذر ختم کر دیے ہیں اور آپ کو لاجواب کر دیا ہے، اللہ کی قسم اب ہم آپ کو مزید موقع نہیں دیں گے کہ آپ ہمیں پریشان کرتے رہیں۔ اب تو صرف یہ تھی ان کی آخری اور فیصلہ کن بات، اور جس کی طرف وہ جا رہے تھے، اب تو صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم استغفر اللہ معاذ اللہ آپ کو ہلاک کر دیں، یا پھر آپ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں، آپ ہمیں مار دیں، ختم کر دیں، یا پھر ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح انہوں نے اور بھی آپ کے سامنے باتیں کی، ان میں سے بعض نے مثلاً یہ کہا کہ ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا اور ان کا رد بھی کیا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالا۔ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم، بعض نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئیں۔ یہ پیچھے آیت میں گزرا ہے، جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی 8ویں سپارے کی پہلی آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، 8ویں سپارے کی پہلی آیت۔ جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آپ کے پیچھے پیچھے عبداللہ بن ابی امیہ یہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہ عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے یہ آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا پھوپھی ذات تھا۔ یہ آپ کے پیچھے پیچھے چل گیا اور اس نے جا کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے کئی تجویزیں رکھی لیکن آپ نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ آپ کی قوم نے آپ کے سامنے کئی تجویزیں رکھی مگر آپ نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ پھر انہوں نے آپ سے چند باتیں عرض کی تاکہ ان باتوں کے پورا ہونے سے یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں آپ مرتبے کا پتہ چل جائے۔ آپ ان کی وہ باتیں پوری کر دیتے تو وہ آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کی پیروی کر لیتے، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ چلیں ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تو اپنے لیے ہی اللہ سے کچھ چیزیں حاصل کر لیں۔ اس طرح ان کے سامنے آپ کی حقیقت واضح ہو جاتی اور اللہ کے ہاں جو آپ کا مرتبہ ہے وہ بھی پتہ چل جاتا۔ آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یعنی ہم پر عذاب لے آئیں، جس سے آپ روزانہ ڈراتے رہتے ہیں۔ آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے نا، تو اس چیز کو بھی انہوں نے مذاق بنایا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے کے کیوں نہیں آتے۔ عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا چاہے آپ میرے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں،
اور وہاں سے اپنے لیے اپنے رب سے ایک پرچی بھی لکھوا کے لے آئیں، اور ساتھ آپ کے 4 فرشتے بھی آ جائیں جو گواہی دیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ یہ سارے کام کر لیں، میں پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ اس طرح کی اول فول، جس کو کہتے ہیں نا اول فول بکنا اور بیہودہ قسم کی باتیں کرنا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیچھے جا کر یہ باتیں کی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے، انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ آپ جب ان کے پاس گئے تھے، ہم نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کہ یہ خواہش تھی کہ شاید یہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، لیکن انہوں نے تو آگے سے اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کفار قریش نے آپ کے سامنے مطالبے رکھے کہ یہ ہمارے مطالبے پورے کریں پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو ان مطالبوں میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا، مسند احمد کی روایت، کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونے کی بنا دیں۔ آپ کا رب اس صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونے کی بنا دیں، یہ پہاڑی سونے کی بنے گی، ہم ایمان لے آئیں گے، مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ان سے، واقعی ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں بالکل، آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے پھر اللہ سے دعا فرمائی۔ دیکھیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کس قدر تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ایک داعی کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ آگے سے جتنا مرضی جھٹلایا جا رہا ہو، پریشان کیا جا رہا ہو، لیکن اس جذبے میں، اس حرص میں کمی نہیں آئی کہ یہ ایمان لے آئیں، بلکہ اتنا اضافہ ہوا اور ان کی ان باتوں پر آپ اتنا رنجیدہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام پہ تسلی دی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اسی غم میں دنیا سے ہی چلے جائیں۔ تو آپ نے پھر اللہ سے دعا بھی کی، یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا، تو اس کو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے، یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں جبریل امین کو بھیجا یہ پیغام دے کر کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہہ رہا ہے، ان ربک یقرئک السلام، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے خاص طور پر آپ کی تسلی اور دلجوئی کے انتظامات تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آسمانوں سے آپ کے لیے سلام آئے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ اور ادھر قرآن مجید میں ساتھ ساتھ ایسی آیات بھی اتر رہی تھی، بالخصوص سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے سامنے رسولوں کی یہ خبریں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں کہ اگر یہ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ سے اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں اور اس طرح کی تجویزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، پہلے نبی و رسولوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے چلے آئے اور انہوں نے بھی صبر کیا اپنی قوم کے معاملے میں۔ تو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے سلام آیا اور اختیار دیا گیا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک کو اختیار کر لیجیے۔ نمبر 1، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے اور ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے تو ہم یہ مطالبہ پورا کر دیں گے، لیکن ہمارا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ ہمارا اصول قانون یہ ہے، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اگر اس مطالبے کے پورے ہونے کے بعد ان میں سے کسی نے کفر کیا تو پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور یہ ہوا، سابقہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قوموں نے بھی معجزے مانگے، جب وہ معجزے دیے گئے ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے بٹا کے رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا قانون ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، البتہ رحمت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا۔
اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کریں گے، وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، لیکن توبہ اور رحمت کے دروازے کو کھلا رکھیں گے کہ اگر ابھی نہیں مان رہے ہو سکتا ہے بعد میں مان جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، یا اللہ توبہ اور رحمت کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ میں توبہ اور رحمت کا دروازہ چاہیے، ان کا کیا ہے؟ یہ تو ایک مطالبہ، اور پھر یہ مطالبات ضد کی وجہ سے ہیں، جہاں ضد آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ تو توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا، اور دیکھیے کہ پھر یہی وہ چیز ہے کہ تا قیامت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں چاہے انسان کتنا بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، یہ کئی بڑے بڑے کافر تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام لے آئے تھے، تو یہ توبہ اور رحمت کے دروازے کے کھلے ہونے کی برکت ہے کہ پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہرے۔ کفار قریش نے ایک طریقہ اور اختیار کیا، وہ یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہودیوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کا ویسے بھی یہود سے رابطہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ دینی اعتبار سے یہ لوگ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اپنے معاملات بھی ان سے پوچھتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے خاص طور پر نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا، یثرب بھیجا۔ وہاں یہودی موجود تھے، یہ دونوں وہاں مدینہ میں گئے، یثرب میں گئے، تو یہودیوں کے جو احبار تھے، یعنی علماء، حبر کی جمع احبار، یہودیوں کے علماء جو تھے ان کو کہتے تھے، تو یہودیوں کے جو احبار تھے، ان کے جو علماء تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، جو بھی آپ کا معاملہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا، آپ کی صفات ان کے سامنے بیان کی، جو آپ نے نبوت کے حوالے سے ان کو دعوت دی وہ سب ان کے سامنے رکھی کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ نبیوں کے بارے میں جو علم آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان کے متعلق بتائیے، ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح ان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ہمیں کوئی رہنمائی دیجیے۔ اب یہودیوں کے علماء نے جو ان کے پاس تورات کا علم تھا اس کی روشنی میں یہ بات کہی، کہنے لگے کہ جاؤ جا کے مکہ والوں سے کہو، قریش کے لوگوں سے کہو کہ تم ان سے 3 سوالات کرو، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکیں تو پھر وہ جھوٹے ہیں اور تم جو چاہو ان کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تو یہودیوں نے اس طرح سے ان کو کہا۔ یہ 3 سوالات کون سے تھے؟ کون سے تھے 3 سوالات؟ مشہور واقعہ، کفار قریش نے 3 سوال پوچھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہیں جی، ذوالقرنین کے بارے میں، اور ہیں جی اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسری چیز روح کے بارے میں۔ یہ 3 سوال اصل میں انہوں نے یہودیوں کے جو علماء تھے ان کے کہنے پر پوچھے تھے، روح کے متعلق، اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ کون سے نوجوان ہیں جنہوں نے ظلم سے بچنے کے لیے غار کے اندر پناہ لے لی تھی، ان کا واقعہ کیا ہے، یہ سارا ہمارے سامنے بیان کیجیے، اور وہ کون سا بادشاہ ہے جو زمین کے مشرقی اور مغربی جو ممالک ہیں ان سب پر اس نے غلبہ حاصل کر لیا تھا اور زمین کے مشرق اور مغرب کے آخری کنارے تک پہنچا تھا، ذوالقرنین۔
نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں مکہ واپس آئے۔ انہوں نے آتے ہی قریش کو جمع کیا، کہنے لگے قریش کے لوگوں، ہم یہودیوں کے علماء سے تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کن باتیں پوچھ کے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ 3 سوالات کرو، اگر صحیح جواب دے دیا تو یقیناً یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ پھر یہ جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس کے بعد پھر جو چاہو فیصلہ کرو۔ اصل میں یہ ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں تو یہودیوں سے بھی اس بارے میں پوچھ لیں۔ تو یہود نے اس طرح اپنی جان چھڑائی کہ بھئی 3 سوالات کر لو، اگر جواب دے دیں ٹھیک ہے، نہ دیں تو پھر جو چاہو کر لینا۔ انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے، اور اس انداز میں کیے کہ اکٹھے ہو کر آئے۔ قریش کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے پاس گئے اور کہا آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو ہمیں بتائیے کہ یہ 3 جو چیزیں ہیں ان کے متعلق ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا، ان سوالوں کا جواب میں کل دوں گا۔ اللہ کی قدرت کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قریش کے لوگ واپس چلے گئے۔ اب جب اگلا دن آیا تو کوئی جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، آپ کو وحی کا انتظار تھا۔ اگلا دن گزر گیا، اس کے بعد پھر تیسرا دن، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ 15 دن اسی طرح گزر گئے، اور ادھر کفار قریش کو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے طرح طرح کی آپ کے بارے میں باتیں بنانی شروع کر دی کہ انہوں نے تو ہم سے ایک دن کا وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دوں گا، تو 15 دن گزر گئے، ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ادھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کی طرف سے وحی کیوں نہیں آ رہی۔ 15 دن گزرنے کے بعد جبریل امین تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اس وحی میں ایک تو ان 3 سوالوں کے جواب دیے گئے، اور ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے باقاعدہ پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے، اتنے دن آپ نہیں آئے، وحی رکی رہی، اور آپ کے نہ آنے کی وجہ سے، یہ سیرت کی روایت ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، کہ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے میرے دل میں کچھ غلط خیال سا آنے لگا تھا، کچھ بدگمانی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ تو جبریل امین نے جواب میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے۔ اب اسی آیت کا ایک شان نزول صحیح حدیث کے اندر بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جبریل امین سے کہا کہ ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا، کیا رکاوٹ ہے کہ جو آپ ہمارے پاس آتے ہیں زیادہ دفعہ آیا کریں، بار بار آیا کریں۔ تو پھر جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وما نتنزل الا بامر ربک۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے جواب بھی دیے گئے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو ان آیات کو پڑھیے گا، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یقیناً آپ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے، ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا،
اور ان سوالوں کے جواب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید چیزیں بھی بیان فرمائی. ان میں ایک بات یہ بھی تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کسی بھی چیز کے لیے یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کل کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی اس معاملے کو آپ اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو فوراً یاد کر لیا کریں. تو مفسرین کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں یہ سبق ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کرے اور انشاءاللہ کہنا بھول جائے، بعد میں یاد آئے تو پھر انشاءاللہ کہہ لیں. اور انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے کوئی کام اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا ہے اور پھر وہ اس کام کو نہیں کر سکا تو انشاءاللہ تو وہ پھر اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن وہ انشاءاللہ نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں والا کہ کام کرنا نہیں ہے، نیت پہلے سے نہیں ہوتی کہ میں نے انشاءاللہ دیکھیں گے کریں گے، دل میں نے کرنا ہی نہیں ہے. تو دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی اور یہ بھی غلط ہے کہ دل میں آپ کے ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے اور خواہ آپ اس کام کی ذمہ داری کہہ دیں صاف میں نے نہیں کرنا، میں مطمئن نہیں ہوں. اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا اسی دوران میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہی سرداروں کو دعوت دے رہے تھے. یہ قریش کے بڑے بڑے سردار. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ، بعض نے ولید بن مغیرہ اور بعض نے اور سرداروں کے نام بھی ذکر کیے کہ یہ سردار موجود تھے، آپ ان کو دعوت دے رہے تھے. قریش کے سردار آپ ان کو دعوت دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ سے پوچھے جا رہے تھے کہ یہ جو دین میں لے کے آیا ہوں کیا اس سے اچھا نہیں؟ وہ جواب میں کہہ رہے تھے کیوں نہیں، بہت اچھا دین ہے. ساتھ ساتھ یہ جواب بھی دے رہے تھے. حتیٰ کہ آپ نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا کوئی اس میں بری بات ہے؟ کہنے لگے نہیں. اس انداز میں یہ دعوت جاری تھی. اسی اثناء میں ایک نابین صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے. ان کو نابین صحابی تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان سرداروں کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں اور ان کو دعوت دے رہے. اب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. انہوں نے آتے ہی سوال کرنا شروع کر دی. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقرئنی، مجھے پڑھائیے، مجھے قرآن پڑھائیے. علمنی مما علمک اللہ، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے مجھے بھی اس میں سے سکھائیے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح اچانک آنا اور اس طرح سوالات کرنا کچھ ناگوار سا گزرا. آپ کی پوری توجہ قریش کے سرداروں کی طرف تھی اور آپ ان کو دعوت دینے میں مصروف تھے. خواہش یہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ اسلام قبول کر لیں. ادھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بار بار اپنی وہ بات دہرا رہے ہیں، اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھائیے، مجھے دین کا علم سکھائیے، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے مجھے بھی سکھائیے. آپ پریشانی کی حالت میں انہیں چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے گئے. آپ وہاں سے اٹھے اور چھوڑ کر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر قرآن نازل فرمایا. سورہ عبس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ سب اسی موقع کی ہیں. عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ. وہ نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ ماتھے پہ بل ڈالے
منہ پھیر لیا، اس وجہ سے ایک نابینا آیا آپ کے پاس، ایک نابینا آیا، آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ وما علیک الا یزکی، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، پاک نہیں ہوتے، تو آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام، مرتبہ، عزت، عظمت، فضیلت، رفعت، شان، رتبہ، کہ نابین صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قریش کے سردار ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، لیکن آپ اپنے ان صحابہ سے منہ نہ پھیریے اور ان کا خیال کیجیے، آپ کی توجہ کے سب سے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں۔ اچھا، ایک موقع اور ایسا آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ، جن میں سیدنا خباب، سیدنا صہیب، سیدنا بلال حبشی اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم موجود تھے، آپ ان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ قریش کے چند سردار آپ کے قریب سے گزرے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان جیسے لوگوں کے قریب رہنے پر راضی ہو گئے ہیں؟ یہ اتنے مفلس، غریب، کمزور، نادار، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ منصب ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ کو تو بڑا حقیر سمجھا کرتے تھے، تو آپ ان جیسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں، آپ ایسا کریں، ان لوگوں کو جب ہم آئیں تو اپنے سے دور کر دیا کریں، تاکہ ہم آپ کی باتیں سنیں، ان کی موجودگی میں تو ہم آپ کی باتیں نہیں سنیں گے، آپ ان کو اپنے سے دور کیجیے، پھر ہم آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اور یہی وہ بات تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 52۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے سے دور نہ کیجیے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیے۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی، اخلاص کی گواہی کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، اور دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان کو چھوڑ کر آگے نہ بڑھیں، یہ نہ ہو کہ آپ ان سے نظریں بھی ہٹا لیں، آپ کی نظریں بھی ان سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح کی بات سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، سیدنا خباب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہی بات اقرع بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حصن فزاری انہوں نے کہی تھی، جبکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اقرع بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حصن فزاری انہوں نے بھی یہی بات کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب یہ آپ کے پاس آئے اپنے اپنے قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو انہوں نے بھی آ کر یہی مطالبہ کیا کہ آپ پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کیجیے، پھر ہم آپ کی باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ یہاں کچھ تھوڑا سا ایک اجمالی تجزیہ ہے کہ آخر
کفار قریش اس قدر ضد ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیوں کر رہے تھے؟ مختصر لفظوں میں ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، اگر مختصر لفظوں میں کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ کفار اور مشرکین کی اسلام دشمنی کے اسباب کیا تھے تو وہ اسباب آپ لکھ لیجیے۔ نمبر 1، اقتدار کے چھن جانے کا خطرہ۔ قریش کے جو سردار تھے، بڑے بڑے چودھری وڈیرے اور ان کے لیڈر، ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو ہمارا یہ جو اقتدار ہے، اختیار ہے اور یہ جو سرداری ہمیں حاصل ہے یہ سب ختم ہو جائے گی، چونکہ اسلام جو ہے وہ مساوات کی تعلیم دیتا ہے، تو ہمیں یہ جو امتیازات حاصل ہیں اور جو ہماری شان و شوکت ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز ان کے ذہنوں میں یہ تھی۔ اذان کا جواب دیجیے، یہ اسباب مکمل کر کے پھر انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ پہلا سبب تھا کہ جو ان کے بڑے بڑے سردار اور لیڈر تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ جو ہماری چودراہٹ ہے کہیں یہ ختم نہ ہو جائے اسلام قبول کرنے سے، حالانکہ یہ سوچ غلط تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو ان میں جاہلیت میں بہترین لوگ تھے اسلام میں بھی بہترین ہیں، بشرطے کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں، اسلام قبول کریں گے تو اور زیادہ عزت میں اضافہ ہوگا۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ قریش میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے سردار وڈیرے لوگ تھے، اور ہر دور میں نبیوں اور رسولوں کی مخالفت، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا قال الملا، تو الملا سے مراد سردار بڑے لوگ جو ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب آباء و اجداد کی اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنا۔ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہ سب کچھ کرتے آئے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ تیسرے نمبر پر باطل عقائد اور نظریات کی تردید۔ دوسرے نمبر پر آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اور تیسرے نمبر پر باطل عقائد اور نظریات کی تردید، کہ جو غلط عقائد ان کے تھے بت پرستی کے حوالے سے، فال کے حوالے سے، تیروں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنا، سفر کرنے سے پہلے پرندے اڑانا، بدشگونی لینا، یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر موجود تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو ہمارے عقائد ہیں، افکار ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ جیسے انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ چوتھا سبب ان کی مخالفت اور دشمنی کا وہ تھا آخرت کا انکار۔ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ کسی بھی انسان کے ہدایت کو قبول کرنے میں، اسلام لانے میں اس عقیدے کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ آخرت کو مان جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے دلائل بھی دیے گئے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، حساب کتاب، اللہ کی عدالت میں پیشی، جنت جہنم، جزا سزا۔ تو مشرکین اس کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ کیسے ہوگا، ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مٹی میں گھل مل جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ پانچویں نمبر پر جو خاندانی مقابلے بازی، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کا مقابلہ چل رہا تھا۔ ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا ابو جہل کے حوالے سے، وہ جو قرآن سننے کا واقعہ ہے نا چھپ کر، اس میں جب اخنس بن شریق نے پوچھا تھا ابو جہل سے، تو ابو جہل نے جواب دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو یہ آپس میں مقابلہ چل رہا تھا ان کا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے نبوت مان لی بنو ہاشم میں تو یہ فضیلت تو ہمیں حاصل نہیں ہے، لہذا ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ چھٹے نمبر پر اسلام کا جو اعلیٰ اخلاقی نظام ہے، یہ بھی رکاوٹ تھا ان کے اسلام قبول کرنے میں، کیونکہ ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے۔ دیکھیے اخنس بن شریق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بری صفات بیان کی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یعنی چوری، یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھانا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، لوگوں کے مال ہڑپ کر جانا، حتیٰ کہ چوریاں کرنا۔ آپ حیران ہوں گے، ابو لہب جو تھا، ابو لہب، یہ حرم کا جو خزانہ چوری ہوا تھا نا، ان میں جو مشکوک لوگ تھے ان میں ایک نام ابو لہب کا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوگوں کا مال دبا لینا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو ان کو بڑا ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ اسلام کی اخلاقیات جو ہے، اس کو اپنے لیے یہ ذلت تصور کرتے تھے، استغفر اللہ۔ ساتویں نمبر پر مساوات سے نفرت۔ اسلام مساوات کا سبق دیتا تھا اور حقوق مقرر کیے تھے، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرتا تھا، تو ان کو مساوات سے نفرت تھی، یہ حق والوں کو ان کے حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آٹھویں نمبر پر بشر کی نبوت سے انکار۔ یہ کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بشر نبی اور رسول بن کے آئے۔ تو یہ اصل میں مختلف چیزیں تھیں، اجمالی طور پر اگر آپ ان کو جمع کریں تو یہ 8 چیزیں ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے کہ انہوں نے پھر اب باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی، تکلیفیں پہنچائی، اور آپ کے خلاف جو آگے بڑھتے گئے کہ اب ہر لحاظ سے آپ کو ٹارچر کرنا، پریشان کرنا، آپ کے رستوں میں کانٹے ڈالنا، آپ پر گندگی پھینکنا، اور مختلف جو اس طرح کی اذیتوں کا ایک بڑی کربناک
داستان ہے، واقعات ہیں کہ آپ کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ان کفار قریش کی طرف سے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی اور آپ کو یاد بھی ہو رہی ہوں گی، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ پھر بھی کوئی بات ایسی ہو جو وضاحت طلب ہو تو آپ پوچھ لیا کریں کلاس کے دوران میں، اگر کچھ ذہن میں آپ کے سوال ہو لکھ کے رکھ لیا کریں، مجھے بتا دیا کریں، ہم اگلی کلاس میں اس کو حل کر لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اذان اور اقامت کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت دعا کا ہے، تو ہم ایک دعا آج خاص طور پہ کریں گے کہ یہ جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رفاقت نصیب فرمائے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پچھلا سبق دہرا کے آئے کریں جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی تو ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ کوئی چیز اگر ایسی رہ گئی ہے، یہ ماشاءاللہ لائیو چلتا ہے پروگرام، ریکارڈ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے آپ کے لیے۔ کوشش کیا کریں، ہم کوشش کریں گے کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پوچھ لیا کریں، یہ انشاءاللہ اس میں بڑی یاد دہانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔